انٹرمیڈیٹ سال اول کے تعارفین مصنفین کے لیکچر میں خوش آمدید۔ ہماری کتاب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ حصہ نثر 14 سبق ہیں، حصہ غزل کی بھی 14 غزلیات ہیں اور حصہ نظم میں 13 نظمیں شامل ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف حصہ غزلیات کے مصنفین کا تعارف دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے شاعر پڑھنے ہیں میر تقی میر۔ 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1810 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ جس جگہ میر کی قبر تھی کہتے ہیں اس جگہ اب ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ ان کا اصلی نام محمد تقی اور میر تخلص کرتے تھے۔ کلیات میر 6 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں غزلیات کے علاوہ قصائد، رباعیات اور مثنویات بھی شامل ہیں۔ ان کے کلام میں نمایاں طور پر غم پرستی، درد مندی، سوز و گداز، آداب محبت، واقعیت پسندی اور زندگی کے بے ثباتی کا احساس نمایاں ہے۔ ان کی مشہور غزل گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، یہ ہم اس قسم میں 2 غزلیات ہم میر تقی میر کی پڑھیں گے۔ نیکسٹ دوسرے شاعر ہیں حیدر علی آتش۔ 1764 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1846 کو وفات پائی۔ آپ لکھنوی دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں۔ پہلا دیوان انہوں نے خود مرتب کیا اور دوسرا دیوان ان کے شاگرد میر دوست علی خلیل نے مرتب کیا۔ تغزل اور آتش بیانی ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ ان کی غزل کے یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ تیسرے شاعر ہیں جی مرزا ہاں داغ۔ 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1905 کو حیدرآباد میں وفات پائی۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال بھی مرزا ہاں داغ دہلوی سے اصلاح لیتے رہے ہیں۔ مطلب مرزا ہاں داغ دہلوی علامہ اقبال کے استادوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گلزار داغ، آفتاب داغ اور مثنوی فریاد و وداع آپ کی شعری یادگار ہیں۔ ان کے کلام میں نشاطیہ رنگ، زندہ دلی، ظرافت، ڈرامائی لہجہ، بے تکلفی، بے لاگ محبت جیسی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی غزل کے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے اگلے شاعر جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ مومن خاں مومن ہے۔ 1800 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1852 کو وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز سے حاصل کی۔ طب، نجوم، موسیقی اور شطرنج کے شوقین تھے۔ ان کی شاعری میں عشقیہ پہلو نمایاں ہے۔ یہ وہ واحد شاعر ہیں انہیں اپنی وفات کی پیشین گوئی خود کی تھی۔ یہ CSS میں اور PPSC کے پیپر میں سوال بھی بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے اور پوچھا گیا بھی ہے کہ کون سا شاعر ہے جس نے اپنے مرنے کی پیشین گوئی خود کی تھی، تو وہ مومن ہاں مومن تھے۔ ان کو علم نجوم کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی غزل کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ ہم اس کے سمیت 2 غزلیات مومن ہاں مومن کی پڑھیں گے۔ نیکسٹ شاعر ہیں جی حسرت موہانی۔ 1875 کو اودھ کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے اور 1951 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ آبائی قصبہ موہان سے نسبت کرتے ہوئے موہانی مشہور ہوئے۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ ان کی غزلوں میں تمام شاعر اساتذہ کا رنگ پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی CSS اور PPSC کا MCQ ہے کہ رئیس المتغزلین کون ہے۔ انگریزی سیاست کے مخالف تھے۔ 1908 میں قید بامشقت کی سزا پائی اور حکومت نے انہیں باغی قرار دے دیا۔
ان کی غزل ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ یہ ان کی مشہور غزل ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ شاعر ہیں جی فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض 1910 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1985 کو وفات پائی۔ 4 سال کی عمر میں حفظ کیا اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی کے شاگرد ہوئے۔ ایک زمانے میں فوج کے کیپٹن بھی رہے، کراچی کے عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل بھی رہے، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ مشہور تصانیف ہیں۔ ان کی شاعری میں آمریت کی مخالفت، باغیانہ روش، ترقی پسند سوچ اور غم روزگار کے ساتھ ساتھ غم عشق کی تپش موجود ہے۔ نگوا ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا، ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھے گفتنی، جو کہا تو سن کے بلا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ ان کی انشاءاللہ بڑی مشہور غزل ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لیکچر میں۔ احمد ندیم قاسمی آخری شاعر ہیں ہمارے، 1916 کو خوشاب میں پیدا ہوئے اور 2006 کو وفات پائی۔ اصلی نام پیرزادہ احمد شاہ تھا۔ ایک مدت تک بچوں کے رسالے پھول کے ایڈیٹر رہے۔ بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، نقاد، محقق اور طنز و مزاح نگار تھے۔ کپاس کا پھول ان کا 13واں افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں 17 افسانے ہیں۔ کپاس کا پھول 1973 کو منظر عام پر آیا۔ آنندی، جاڑے کی چاندنی، کن رس ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کی غزل کا شعر ہے کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے تعارف مصنفین میں حصہ غزل کے شعراء کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔